بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ روایات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے اور حضرت علی کا بھی ذکر آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان تمام روایات میں کس روایت کو ترجیح ہے، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس روایات کو دیکھ لیتے ہیں کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 38 پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پڑھانے کے حوالے سے 3 روایات ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز حضرت عباس نے پڑھائی۔ دوسری روایت میں کہ حضرت فاطمہ کی نماز حضرت علی نے پڑھائی، اور تیسری روایت میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ اکثر لوگ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جب یہ 3 روایات ہیں اور 3 روایات میں سے ترجیح کس روایت کو ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ بات کرتے ہو تو حضرت ابو بکر کو تو یہی معلوم نہیں تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علی نے ان کو اس بات کی اطلاع نہیں دی۔ تو اس اعتراض کا الزامی جواب تو پہلا یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وصال مبارک سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ مجھے اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں وہ غسل دیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون بنیں۔ تو سوال یہ ہے کہ زوجہ جو ہیں وہ خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل میں شامل ہوں، اور جو شوہر ہیں یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنازے کا معلوم ہی نہ ہو، تو یہ بات بہت ہی بعید ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اہل تشیع کی جو جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے بارے میں پتہ تھا اور آپ شریک ہوئے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ روایت ہے لسان المیزان کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال رات کو ہوا تو صدیق اکبر و عمر فاروق و عثمان غنی اور طلحہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سب وہاں پہنچ گئے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اب دوسری بات یہ کہ جب تینوں روایتیں ہیں تو اس روایت کو ترجیح کیسے دی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ بات جان لیجیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موقف یہ ہے کہ جب حاکم وقت موجود ہو تو اس وقت سب سے زیادہ حق حاکم وقت رکھتا ہے کہ وہ امامت کرائے، اور جب حاکم وقت موجود نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ حق قاضی کا ہے کہ وہ امامت کرائے، اور جب قاضی موجود نہ ہو تو محلے کا امام وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، اور پھر اس کے بعد جو ولی ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ اب یہ موقف اہل سنت کا ہے، اور اسی طرح شیعوں کی ایک معتبر کتاب جس کا نام ہے مستدرک الوسائل، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر یہ 3 روایتیں موجود ہیں، اور 2 حضرت علی سے ہیں اور تیسری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سلطان حاضر ہو تو بس سب سے زیادہ حق اسی کا ہے کہ وہ جنازے کی امامت کرائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ولی سے زیادہ حق جنازے پر سلطان کا ہے، یعنی سلطان زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اور اسی طرح کہ جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ شیوع کی کتاب میں لکھی ہے مستدرک الوسائل، کہ وہ کہتے ہیں جب حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ وصال ہوا تو اس وقت حضرت ام کلثوم کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتا تو میں نماز خود پڑھا تھا، میں نماز نہ پڑھتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ اگر حاکم وقت موجود ہو، کیونکہ مروان اس وقت جو ہے مدینے کا گورنر تھا، اسی لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ آپ نے پیچھے پڑھی، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی جو ہے وہ جنازہ پیچھے پڑھا۔ تو اس بات کو جب آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، اور آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جب شریک ہوئے تو مولا کائنات کا فرمان یہ ہے کہ جب حاکم وقت موجود ہو تو سب سے زیادہ حق سلطان کا ہی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اب اسی کے تحت روایتیں آپ سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، جنازہ آپ نے پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا۔ سب سے پہلے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہنے کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے ان پر 4 تکبیریں پڑھی تھی، اور جب ابو بکر نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تو اس وقت بھی 4 تکبیریں پڑھی تھی۔ اسی طرح المنتظم، یہ حافظ ابن جوزی کی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں امام شیبانی اور امام ابراہیم نخعی رحمہم اللہ مجمعین کی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا۔ اسی طرح محب طبری، یہ اپنی کتاب الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 661 پر ائمہ اہل بیت کی مکمل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، اور انہوں نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی چارپائی لائی گئی تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا آئیں اور آپ جنازہ پڑھائیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ موجود ہیں، آپ پڑھائیں، مگر حضرت علی نے کہا خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ میں امام مقدسی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے، اور کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 231 پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر سے روایت کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر و عمر وہاں پہنچ گئے، اور ابو بکر نے علی سے کہا آپ جنازہ پڑھائیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح السنن القبریٰ للبحیقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29 پر، اور مدارج النبوہ پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554 پر۔ تو ان تمام روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔